السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ نیب کا آرڈیننس، اپوزیشن خصوصاً مسلم لیگ نون کی ایک بڑی دھواں دار پریس کانفرنس اس پر ہوئی ہے۔ پریس کانفرنس میں اس آرڈیننس کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اپنے آپ کو حکومت این آر او دینے کے لیے یہ آرڈیننس لا رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹار سٹڈڈ ایک پریس کانفرنس تھی، تمام لیڈرشپ، سیکنڈ اسٹرنگ لیڈرشپ وہاں موجود تھی۔ کیا کیا کہا گیا اس پریس کانفرنس میں، کیوں گورنمنٹ آرڈیننس لا رہی ہے، ذرا سن لیجیے۔ آرڈیننس مکمل طور پر بندیتی پر مبنی ہے، حکومت کی کرپشن کے لیے این آر او ہے۔ جنہوں نے چینی گندم کے فیصلے کیے، ایل این جی کے، تیل کے، ڈرگز کے، ان کو این آر او ہے۔ ٹیکس چوری، کنسیلمنٹ آف فیکٹ سے استثنا ہے نیب سے، کمپنیاں چھپانا بھی استثنا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا ہمارا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کالا قانون جو آلریڈی موجود تھا اس کو مزید اس کے اوپر کالخ مل کے اس کے ذریعے جو ہے اپنے جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات صاف کر رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح کے کالے قوانین آرڈیننسز کے ذریعے اس قسم کی دھونس دھاندلی نہ پاکستان کے عوام اجازت دیں گے، عوام اجازت نہیں دیں گے۔ کالا قانون مزید کالا، این آر او اپنے آپ کو دینے کی کوشش ہے، یہ کہا اپوزیشن نے۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل نے بھی جو چیئرمین نیب کی جو ان کو ایکسٹینشن دی گئی ہے اس کو ڈس اپوائنٹمنٹ، یعنی اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا ہے اپنی پریس ریلیز میں پاکستان بار کونسل نے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی لاز از نتھنگ بٹ این اٹیمپٹ ٹو انڈرمائن دی اتھارٹی آف دا پارلیمنٹ، کہ یہ کام کر کے پارلیمنٹ کی اتھارٹی چیلنج کی گئی ہے۔ اور جو انکمبنٹ چیئرمین نیب ٹو کنٹینیو ان ہز آفس از ڈیوائڈ آف اینی میرٹس، یعنی ان کے چیئرمین نیب کا کنٹینیو کرنا کا کوئی میرٹ نہیں ہے۔ مچ لیس پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ ان ڈیروگیشن آف سیٹل لا از آلسو ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل، یعنی ایک فرد کے لیے قانون بنانا یا اس میں ترمیم کرنا ناقابل قبول ہے۔ یہ پاکستان بار کونسل نے کہا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ بھی اس پر ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پر بہت تنقید کی۔ اس میں بلاول صاحب نے کہا کہ نیب چیئرمین کی ٹرم، اور زیادہ ٹارگٹ نیب چیئرمین کی ٹرم کو کیا جا رہا ہے، از ناٹ اونلی انلیگل بٹ ہیز اے میلیشیس انٹینٹ، یعنی اس کی نیت بڑی غلط ہے۔ سلیکٹڈ گورنمنٹ وانٹس ٹو کنٹینیو وکٹمائزیشن آف اپوزیشن while ensuring the PM, his family, government and cronies continue to be immune from accountability، کہ وزیر اعظم، ان کی فیملی، ان کی حکومت کی کا احتساب نہ ہو، خصوصاً پینڈورا پیپرز کے بعد۔ ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ارشد صاحب بہت شکریہ، آج بڑی ساری کتابیں بھی لے کے آئے ہیں، یہ کوئی رپورٹیں بھی لے کر آئے ہیں، کوئی ساتھ میں آئین بھی ان کے انہوں نے کھولا ہوا ہے، 4-6 کاغذ بھی کھولے ہیں، اس کا مطلب بڑی تیاری کر کے آئے ہیں اس چیز کے اوپر۔ عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ ڈار صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب آپ کا بھی شکریہ، اگر اجازت دیں۔ ارشد صاحب جو اتنی تیاری کر کے، جو بندہ تیاری کر کے آتا ہے، پرچہ بھی سب تو پہلے سوال آپ نے مجھے ابھی چلیں 10 بجے کی ہوئی ہے تو واٹ ڈو یو تھنک، کیا کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ایک تو ہو کیوں رہا ہے، اس کی جتنی چیزیں اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہیں میرے خیال اس میں کچھ وزن اپوزیشن کی باتوں میں بھی ہے، اور کچھ سیکشن جب آپ اس میں دیکھتے ہیں آرڈیننس میں کہ جو ایکسپیڈیشس ٹرائل کے حوالے سے وہاں پہ ایک انٹینٹ نظر آتی ہے کہ حکومت شاید اس کو تیز بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن جو تمام جو آپ نے بار کونسلز کا بھی پڑھا اس میں جو انٹینٹ ایک یہ بھی بڑی واضح نظر آ گئی ہے، اور اسی حکومتوں کی جو کمیشن رپورٹس ہیں اس سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک این آر او پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خود اپنی حکومت کو دینے کے لیے یہ اس طرح سے، جب آپ اس کا سیکشن 2 پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس provisions of this ordinance shall not be applicable to the following persons or transactions, namely matters pertaining to federal, provincial or local taxation or other levies، اور اس کے آگے سیکشن B decisions of federal or provincial cabinet، decisions of federal or provincial cabinet، اور آگے سارے وہ decision making bodies میں، کیونکہ ٹائم آپ کے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے زیادہ ڈیٹیل میں اس کے نہیں جاتا۔ یہ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ، اس میں باقاعدہ طور پہ آپ کا ای سی سے بیٹھ کے جو فیصلے کیے گئے، جس طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن کی گئی، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو بھی انہوں نے کویشچن کیا، پنجاب میں جو ڈیسیژن میکنگ کیبنٹ پہ ہوئی کس طرح سے ہوئی، ان ساروں کو بلا کے سوال جواب کیے گئے، کیونکہ ابھی یہ حکومت میں بیٹھے ہیں تو اس انکوائری پہ فردر آگے چیزیں نہیں چلی، اپوزیشن کی چل رہی ہیں۔ کل کلاں کو کوئی دوسری حکومت آتی ہے تو یہ وہ ایف آئی آر ہے جس سے بچنے کے لیے یہ سیکشن 2 خاص طور پہ ڈالا گیا، یہ رپورٹ ہو گئی۔
یہ ویٹ اور یہ کریڈٹ پی ٹی آئی حکومت کو جاتا ہے کہ انہوں نے کم از کم یہ کمیشنز تو بنائے, انکوائریز کی اور یہ چیزیں سامنے رکھیں گے پالیسی فلاس کے ہیں. یہ ویٹ اسکینڈل کی رپورٹ ہے, میں اس کا ٹائٹل بھی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے دکھا دیتا ہوں, دا رپورٹ آف دا انکوائری کمیٹی آن ویٹ اسکینڈل. اس میں بڑے واضح لکھا جاتا ہے دا کمیٹی از آف دا کنسیڈرڈ ویو دیٹ دا کرنٹ کرائسس واز دا کانسیکوینس آف اے ساگا آف فیلئرز ایٹ دا پالیسی اینڈ پلاننگ لیولز بوتھ فیڈرل اینڈ پروونشل. فیڈرل لیول پہ بھی پروونشل لیول پہ بھی. اب پالیسی کہاں پہ بنتی ہے آپ کی؟ وفاقی کابینہ. پالیسی لیول کا فیلئر, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, پالیسی لیول کا فیلئر ایک چیز ہے جو یہ آپ اس رپورٹ کی بات کریں, شوگر رپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں ذمہ داری عائد کی گئی ہے سبسڈی دینے کی وزیر اعلیٰ پنجاب پر. جی بالکل, اور انہوں نے جو شوگر ایڈوائزری بورڈ تھا اس پر رزاق داؤد صاحب پر. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کئی چیزوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ تیل پاکستان نے, شاید خاقان عباسی صاحب وزیر تھے, شارٹیج ہو گئی, یہ حکومت آئی, شارٹیج ہو گئی. اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ذمہ داری وزیر پر اس کا تعین. جب کاشف صاحب آپ ماشاءاللہ 2 دہائیوں سے زائد آپ کو صحافت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں, آپ جب بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں آپ کو کانسیکوینسز پتا ہوتے ہیں, آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یار یہ والی سٹوری کروں گا تو اس کا ریئیکشن فلاں جگہ سے آئے گا, یہ ڈاکومنٹس لاؤں گا تو فلاں جگہ پہ جا کے اس پہ ایکشن ہوگا, نہیں ہوگا اس کو دبانے کی کوشش ہوگی. جب آپ اس طرح کے ڈیسیژنز لیتے ہیں اور ساگا آف پالیسی ڈیسیژن میکنگ میں ایک مثال ویٹ پروکیورمنٹ سے آپ کو کہوں. The wheat procurement operation is carried out on credit from bank. The subsidy of around 50 billion is being awarded annually. The major beneficiaries are the banks on account of repayment of loans and interest. جب آپ سبسڈیز گرانٹ کرتے ہیں پورا ایک سرکل آپ کا بنتا ہے, اچھا جی بینیفیشریز کون ہیں, اور اشرافیہ تو ہماری ساری اوپر آپس میں ملی ہوئی ہے کہ اچھا جی اگر 22 آپ کے دوست یار ہیں, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی ایکسپورٹرز ہیں, تو اس کے لیے آپ اتنی ساری آپ سبسڈیز دے دیں, ڈی ویلیویشن بھی کیے جائیں, اور نیٹ جب بینیفٹ آتا ہے یعنی یار $2 بلین کی نیٹ ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, لیکن جو آپ سبسڈی ہے وہ $5 بلین کی اس میں ڈال رہے ہیں. آپ کے نیشنل اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں کہ آپ نے مارکیٹس بھی رکھنی ہے سارا کچھ, لیکن بینیفٹ آپ وہاں پہ دے رہے ہیں. تو یہ وہ پالیسی ڈیسیژن میکنگ لیول ہے جہاں سے نکلنے کی حکومت میں جانے سے پہلے جو آپ ویٹ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں کتنی ویٹ. ابھی ہم پاکستان ایگریکلچرل کنٹری, شوگر بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ویٹ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اور امپورٹ پہلے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ فیصلے ایسے نہیں ہوتے, آپ کی فارورڈ پلاننگ ہوتی ہے, ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں کہ یار یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے, یہ سپلائی ہے. عثمان ڈار صاحب آپ کے لیکن بہت سارے اس میں بزنس مین بیٹھے ہیں, عثمان ڈار صاحب بزنس مین ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار اگلے سال ڈیمانڈ یہ آنی ہے, اپنے بزنس کی ساری کیلکولیشن. جب حکومت پاکستان اس سال کی میں آپ سے بات اس لیے اگری کروں گا کیونکہ بمپر کراپس ہوئے ہیں, لیکن اگر شارٹیج ہو جائے, کراپس خراب ہوں, تو پھر تو آپ کو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا پورا ایک میکینزم ہے جو کہ ڈسٹرکٹ لیول سے چل کے پروونشل اور پھر فیڈرل لیول تک آتا ہے, باقاعدہ ایک وزارت ہے آپ کے پاس, ایگریکلچر کی منسٹری باقاعدہ بیٹھی ہے, پروونشل فوڈ سیکیورٹی بھی ہے, منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی. تو وہ کیا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے, ان کا باقاعدہ کام ہی ہے. لیکن بات چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یار اس کو omit کر دیں, کیونکہ اگر میں یہ omit کروں گا ڈیسیژن میکنگ میں یہ انفارمیشن تو ایونچولی فائدہ جا کے اس کو. عثمان ڈار سے پوچھیں ان کی کمپنی کو کبھی نقصان ہوا ہے؟ آج گنڈا پور صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا آپ ساروں کو. آپ وہ لوگ ہیں جو ان کی بات سنتے نہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. ڈار صاحب, یہ گنڈا پور صاحب کا مشورہ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی سارے پاکستان کو دینا چاہیں گے, پہلے سن لیں. انہوں نے کہا نوالے کٹ کرو, کم کھائیں, چینی کم کھائیں, تو مہنگائی پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اور یہ جو چیزیں آپ چینی کی رپورٹیں اور یہ لے آئے, وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں پڑے گی امپورٹ کرنے کی اگر آپ چینی کھانا چھوڑ دیں اور زندہ رہنا چھوڑ دیں. تو سنیے گا. اپنی قوم اور اپنی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم میٹھی لگتی ہے. ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں, ہم اتنے بھیس ہو گئے ہیں اپنی خود مختاری کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی نسل کے لیے ہم اتنی قربانی نہیں کر سکتے. اگر 9% انفلیشن ہے, میں 100 نوالے کھاتا ہوں آٹے کے, تو اگر 9 نوالے کم کھا لوں تو اپنی قوم کے لیے میں 9 نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا. ڈار صاحب, اس سے پہلے آپ ڈار صاحب پہ جائیں, میں صرف بتا دوں ڈار صاحب اس مشورے پہ عمل کر رہے ہیں اور پچھلے 6-7 مہینے سے عمل کر رہے ہیں, اور وہ ڈائٹنگ کر رہے ہیں جو اشرافیہ کا ایک اچھا وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں, اسی لیے زیادہ سمارٹ ہو گئے, تھوڑی گندم اور چینی بچ جائے. جی ڈار صاحب, یہ ارشد صاحب نے جو بات کہی ہے, جو اپوزیشن کہہ رہی ہے, ابھی عطا تارڑ صاحب بھی اپنا کیس پریزنٹ کریں گے, حکومت کی سوچ کیا ہے سارے میں؟ دیکھیں, اگر تو میرے بھائی نے آج ارشد نے بلیک ٹائی لگائی ہوتی, تو جو میں ہمیشہ کہتا بھی ہوں کہ ارشد شریف سے بیسٹ لائر نہیں ہے,
بڑے بڑے زبردست کیسز میرے بھائی نے اپنے پروگرام میں ایکسپوز کی ہیں, کیش بوائز اور بہت کچھ. تو یہ جو فائلیں لے کے آئے ہیں موٹی موٹی, اور جو پیپرز لے کے آئے ہیں, میں نے ہمیشہ ان کی جو ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے اسے اپریشیٹ کیا ہے ہمیشہ, اور آپ کا بھی کاشف صاحب. دیکھیں یہ جو آرڈیننس ہے جس پہ ہم سب بات کر رہے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور آپ اس پہ ڈیبیٹ کر لیں, گھنٹوں ڈیبیٹ ہو سکتے ہیں. یہ کسی انڈیویجول کو بچانے کے لیے نہیں آیا, جس طرح انہوں نے پالیسی یا پروسیجرل ایشوز کی بات کی, یا چینی یا گندم کی میں بات کر لیتا ہوں. میرا یہ پہلا لائف کا چانس تھا گورنمنٹ میں کام کرنے کا. میں نے خود دیکھا ہے کاشف, درجنوں لوگ میٹنگز میں ہوتے ہیں, اور اس سارے پروسیس میں کوئی ایک منسٹر, رزاق داؤد صاحب کا نام لے لیں یا چیف منسٹر صاحب کا نام آ رہا ہے, کوئی ایک فرد واحد فیصلے نہیں کر رہا ہوتا. یہ سیکٹریز, ایڈیشنل سیکٹری, جوائنٹ سیکٹریز, ڈپٹی سیکٹریز, پھر ایک پورا سسٹم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جس کامیاب جوان پروگرام کو دیکھ رہا ہوں, ٹرسٹ بھی میرے ساتھ ایک ڈپٹی سیکٹری ہے, جوائنٹ سیکٹری بھی نہیں ہے. وہ ڈپٹی سیکٹری بھی گھبراتا ہے لیٹر لکھتے ہوئے, سر یہاں کاما, یہاں فل سٹاپ, سر یہ لیٹر, یہ اتنا خوف ہے ہماری بیوروکریسی میں کہ ملک ایسے چل نہیں سکتا, ملک ایسے بڑھ نہیں سکتا. یہ میری اگزامپل دے رہے تھے, میں پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, بزنس بیک گراؤنڈ ہے. جو کام ہمارے ادارے میں ایک دن میں ہوتا ہے, موجودہ جو خوف نیب کا ہمارے ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر ہے, 1 ماہ تک وہ فائل آگے نہیں کاشف بڑھتی. دنیا بھر میں جو ترقی لوگ 5 سال میں کرتے ہیں موجودہ سسٹم میں گارنٹی کرتا ہوں 25 سال نہیں ہو سکتی. جب آپ کی فائل نہیں بڑھے گی, ابھی امپورٹ کی بات ہو رہی ہے, گندم, چینی, یہ ڈر اور خوف 4 ماہ لگا دیتا ہے ایک کنٹینر امپورٹ کرنے کے لیے چینی گندم کا. اتنی دیر میں دنیا بھر میں پرائسز سامانوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں, اور یہ وہ نقصان ہے خزانے کو جس کی اشرف شریف میرا بھائی بات کر رہا ہے, جی مہنگی بائنگ ہو گئی, فلان دھماکہ ہو گیا. کیونکہ یہ میں نے خود میٹنگز کا حصہ رہا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے. تو اس لیے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کم از کم وہ فضا قائم کرنا ضروری تھا جس میں آپ کی بزنس کمیونٹی کو لے لیں. دیکھیں نیب کا اصل مقصد کیا تھا بنانے کا, کرپشن پکڑنی ہے, اور تو کوئی نہیں تھا نا. ٹیکس کے میٹرز میں آگے, فلاں میں آگے, پروسیجرز میں آگے, آپ کی نیت صاف ہے. ارشد صاحب کو آپ کی گفتگو بالکل پسند نہیں آ رہی. ارشد صاحب کو سنیں, ارشد صاحب کو آپ کی گفتگو بالکل پسند نہیں آ رہی. نہیں, بہت اچھی گفتگو. ایک چھوٹا سا سوال عثمان ڈار صاحب, مجھے یہ بتائیں, یہ جو کرپشن ہوتی ہے, اور صرف ابھی فی الحال صرف سیاستدان ہی اس پرویو میں آتے ہیں, تو وہ کرپشن جو ہے وہ سیاستدان اکیلا ہی کر لیتا ہے, یا بزنس مین کو جب ٹھیکہ دیا جاتا ہے اس میں سے کٹ, کمیشن یا آف شور پیمنٹس وہ بزنس مین کی طرف سے آتے ہیں؟ ٹھیکہ کسی کو جاتا ہے تو آگے کام چلتا ہے نا. اور سائننگ اتھارٹی تو بیوروکریٹ ہی ہوتا ہے, سائننگ اتھارٹی بیوروکریٹ کے ساتھ مل کے ہوتی ہے کاروائی, سیاستدان کے ساتھ مل کے ہوتی ہے, اور بزنس مین آئسولیشن میں تو نہیں یہ کام کر رہا ہوتا. ابھی آپ کو جو لاسٹ کیبنٹ میٹنگ مراد سعید صاحب نے پریزنٹیشن دی تھی کہ جناب جو سڑکیں بنی اور جو کاسٹ کم کی ہے, اضافی کاسٹ جو تھی 1 کلومیٹر پہ بقول منسٹر صاحب کے 20 کروڑ روپے فی کلومیٹر اضافی کاسٹ تھی. یہ ٹھیکیداروں کو ہی گئے ہیں نا, وہاں سے کہیں سے کمیشن آگے گئے ہوں گے. اور وہ ٹھیکیدار کون ہے؟ میں اور آپ تو نہیں ہے, یا سیاستدان یا بیوروکریٹ تو بیٹھ کے نہیں ہوگا. وہ ٹھیکیدار وہی ہوگا جس کے کوئی نہ کوئی لنکس ہوں گے, بزنس مین ہوگا, کوئی بزنس کر رہا ہوگا یہ والا. تو اس کو جب آپ نے نکال دیا تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جی سب سے زیادہ پلی بارگنز آج تک کوئی کتنے پولیٹیشین نے پلی بارگن کیا ہے؟ میرے خیال سے سب سے زیادہ بیوروکریٹس کی آئی ہیں پلی بارگنز, اور اس کے بعد جو آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا مافیا ہے وہاں سے آپ کو ریکوریز ہوئی ہیں پیسوں کی. سیاستدان تو مانتا ہی نہیں ہے, کیونکہ سیاستدان اگر مان لے کہ ہاں جی پلی بارگین میں وہ چلا جائے. بیوروکریٹس کی ہوئی ہیں, ملٹری آفیشلز کی ہوئی ہیں پلی بارگینز, اور آپ کے پرائیویٹ بزنس مین وہ بیوروکریٹس ہی ہے نا, فوجی آفیشلز بھی بیوروکریٹس, سول اینڈ ملٹری بیوروکریٹس. طارق صاحب دیکھیں ایک سیکنڈ میں کیس بلڈ کرنے دے دیں طارق صاحب کو بھی, اس کے بعد آپ اکٹھا جواب دیں. تسی جواب دینا, اور تہاڈی جگہ کوئی جواب دینا لاج نہیں ہے. مجھے خوشی ہے کاشف, مجھے خوشی ہے کہ آج کے پروگرام میں میرے دونوں فیورٹ اینکرز بیٹھے ہیں جن کے ساتھ مجھے بڑا مزہ آتا ہے پروگرام کرنے کا. میں تو چاہوں گا آپ مجھ سے ہی کر لیں, میں جواب دینے کو تیار ہوں. تہاڈے نال ہونی پیڑی ہے ویسے, آج پر دھیان کرنا تھوڑا سا. جی طارق صاحب, وہ جو بات کر رہے ہیں بزنس مین کی, میں 1-2 باتیں آپ کو کر دوں. یہ جو اپنا کیس پریزنٹ کرے, کم از کم بزنس کمیونٹی کو جب بھیجے گئے نیب کے نوٹسز, تو بہت سے بزنس مین نے یہ دھمکی دی جن کے جو بڑے پیسے والے, جو مین آپ کے انویسٹرز ہیں پاکستان, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اگر آپ ہمیں یہ کرتے تو پاکستان سے پیسہ باہر لے جائیں گے, ہم کسی اور ملک میں جا کے انویسٹ کر دیتے ہیں. یہ آرگومنٹ آپ کو ٹھیک لگتا ہے طارق صاحب؟ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسی وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو خوف ہے نیب کا, اور یہ باہر کے ممالک میں جا کے جو تقاریر کی اور ہمارے منہ پہ کالک ملی گئی کہ ہم بڑی کرپٹ قوم ہیں,
ہم انکمپیٹنٹ بھی ہیں, ہم کرپٹ بھی ہیں, اور ہم ہر غلط کام ہم کرتے ہیں. ملیشیا کی سپیچ دیکھ لیں, امریکہ کی سپیچ دیکھ لیں, پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا گیا. تو یہ نیب کا خوف کس نے بیوروکریٹس کے دلوں میں بٹھایا ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے نہیں بٹھایا؟ کیا بزنس کمیونٹی کے دلوں میں جو خوف بٹھایا ہے پچھلے 3 سال میں, اب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی اور وہ حج بھی کسی غلط سمت میں کرنے جا رہی ہے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی, شرم نہیں آتی؟ سر ویسے ایک بات آپ اس کی شکیں پڑھیں. طارق صاحب ایک گزارش کر دوں, میں کل سے کھبا ہوا ہوں, میں کمپلیٹ کر لوں, میں آپ کو اس کے بعد کھلی چھوٹ دیتا ہوں, آپ بالکل کمپلیٹ. طارق صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں, میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, ایک چیز مجھے سیکشن 15 سمجھا دیں. سر میں آپ کو سارے سمجھائیں گے دار صاحب. میں صرف آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں, 2 چیزیں آپ کو مینشن کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ تقریریں ابھی کی گئیں. آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ برطانیہ گئے تھے, ایک کارٹون چھاپا تھا ایک اخبار نے کہ ان سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنی انگلیاں گن لیں, انگلیاں پوری ہوں گی کہ نہیں. یاد ہے آپ کو اس چیز کا؟ ابھی برطانیہ کے اخبار میں کوئی 2-3 سال پہلے یہ پینٹ ہاؤس پائرٹس کے نام پہ میاں صاحب کی سٹوری چھپی تھی کہ شریف فیملی اونز 23 پینٹ ہاؤسز ان لنڈن. یہ باہر جا کے تقریریں کریں یا نہ کریں, اگر آپ کے اوپر الزامات لگیں, آپ کو یاد ہوگا 99, سن لیں میری بات سن لیں. آپ بڑے لاجیکل آدمی ہیں. سر میں پیچھے اور پیچھے چلا, برادر میری بہت ہی فریولس آرگومنٹ آپ کا. اچھا, میرا آرگومنٹ لارجلی فریولس ہوتا ہے, میں اس چیز کو ہی مان لیتا ہوں. 99 میں پاکستان میں کو ہوا, حسن نواز گئے اس پروگرام میں ہارٹ ٹاک میں, کو کی بات کرنے کے بعد اس نے کہا یار بتائیں تو صحیح آپ کے اپارٹمنٹ کہاں سے ہیں. یہ سوال پاکستانی پولیٹیشنز کے بارے میں کوئی نئے نہیں ہے, یہ بڑی پرانی ایک ڈیبیٹ ہے باہر کے ملکوں میں کہ یہ کرپٹ ملک ہے. صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ جو کہتے ہیں نا کہ ابھی تقریروں سے ہم کرپٹ ثابت ہوئے ہیں, ہمیں ہمیشہ سے وہ کرپٹ نہیں سمجھتے ہیں. باہر والوں نے آپ کی آرمڈ فورسز کے بارے میں, آپ کی جوڈیشری کے بارے میں بڑے آرٹیکلز لکھے ہیں. آئیں بات کریں نا. نہیں یہ کل آپ لوگوں نے جو آرمڈ فورسز کے بارے میں پریس کانفرنس صاحب نے بھی کی ہے نا, تو وہی کہہ رہے ہیں, وہ آپ کہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ دیکھیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف کی ہے, اینڈ شی از آن دی رائٹ سائیڈ آف ہسٹری. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. مجھے ایک بات بتائیں, باہر والے جو مرضی کریں, ہمارا پرائم منسٹر جب پوری دنیا میں جائے گا اور جا کے کہے گا کہ ہم چور ہیں, اور 4 سال گزرنے کے بعد اب کہے گا کہ جی نہیں اب میں NRO لینا چاہتا ہوں. یہ سیکشن 2 تو چھوڑ دینا. سیکشن 2 میں آٹا سکینڈل, چینی سکینڈل, LNG سکینڈل, ادویات کا سکینڈل, آپ کے جتنے سکینڈل بلینز آف روپیز آف پبلک منی کے آئے ہیں, آپ نے ایگزیمشن دے دیا. ناٹ اونلی دیٹ, سیکشن 2 کی خوبصورتی یہ ہے, جس پارٹ مجھے بہت پیارا لگتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سارے کیسز اگر نیب میں پینڈنگ ہیں, یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے کنسرن ڈپارٹمنٹس کو. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات, عمران نیازی صاحب نے سپریم کورٹ میں کہا کہ میں نے آف شور کمپنی بنائی تھی ٹیکس مینجمنٹ کے لیے, ٹیکس اوائڈنس کے لیے, ٹیکس کم کرنے کے لیے. ٹیکس ریلیٹڈ میٹرز بھی نیب کے پرویو سے باہر نکال لیے گئے ہیں. چلیں یہ تو انہوں نے NRO لیا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور لکھ کے لیا ہے کیونکہ چینی کی جو ایکسپورٹ تھی وہ ECC کے ذریعے, پھر فیڈرل کیبنٹ نے اس کی اجازت دی. جو آپ کی چینی کی سبسڈی تھی وہ پروونشل کیبنٹ نے دی. آٹے کا سکینڈل پروونشل کیبنٹ کے ذمہ ہے. آپ نے ایکنک سے لے کے NEC سے لے کے NFC سے لے کے CDWP سے لے کے PDWP تک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو بھی آپ نے پرویو سے باہر نکال لیا. ہمیں فائدہ ہے, احسن اقبال صاحب کا کیس ختم ہوتا ہے اسٹیڈیم کا, شاہد خاقان صاحب کا کیس ختم ہوتا ہے LNG کا, مفتاح اسماعیل صاحب کا کیس ختم ہوتا ہے. ہمیں فائدہ ہے, مگر ہم یہ فائدہ نہیں لینا چاہتے کیونکہ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, طارق صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں, ایک اور فریولس آرگومنٹ دینے لگا, مائنڈ نہ کرنا. یہ جب آپ لوگوں نے ترامیم تجویز کی تھی تو PTI نے ان کا ایک جواب دیا تھا, اگر ہمارے پاس وہ بنا ہو, بہت سے اس میں انہوں نے کہا NRO مانگ رہی ہے اپوزیشن, NRO مانگنے آ گئے ہیں. ایک بات میری اور سن لیں گے, یہ آپ ہی کا کیس, بھائی آپ ہی کا کیس میں جو آپ بات کر رہے ہیں, سیکشن 15 سن لیں, آپ چلا دیں, سیکشن 15 کی میری بات سن لیں, میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. آپ ضرور کرنا چاہتا ہوں. سیکشن 15 تھا سرکار, میں نے کب کہا آپ نہ کریں, میں تھوڑا جب میری بھی سن لیا کرو, خدا دا واسطہ میں شو پیس نہیں بیٹھے, تسی بولتے بہت نا پھر. تو جب آپ لوگوں نے کوئی ترامیم سجیسٹ کی تو اس وقت ڈار صاحب آپ کی جو سوشل میڈیا ونگ تھا اور آپ کا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے, جو ویب سائٹ ہے تحریک انصاف کی, اس پہ ہر کاغذ کے اوپر لکھا ہے کہ یہ جو شک ہے چلنے دیں یار اس کو, اس سے کون کون فائدہ اٹھائے گا. پہلے صفحے سے شروع کریں, شہباز شریف, نواز شریف کی اتنی بڑی بڑی تصویریں لگا کے کہ جی یہ جو مانگ رہے ہیں اس شک کو چینج کرنے سے نواز شریف, شہباز شریف صاحب کا فائدہ ہے. NRO کی دوسری جو آپ نے
چینج کی تھی کہ 1 ارب سے زائد. یہ اس وقت کی انٹرپریٹیشن تھی حکومت کی کہ جناب اس سے زرداری صاحب, خواجہ آصف صاحب اور رانا صاحب کو فائدہ ہوگا, زرداری صاحب اور اومنی گروپ کو فائدہ ہوگا, شاید خاقان عباسی اور احسن اقبال کو فائدہ ہوگا. یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں اسی قسم کی انہی ترامیم کے اوپر کہ جب وہ کہتے تھے کہ یہ کر لیں کہ یہ کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ ہے یا وغیرہ وغیرہ. جی کوئکلی اگر اس کو ریپ اپ کر لیں, میں حکومت کا جواب لے لوں کہ یہ جو الزامات آج آپ لگا رہے ہیں, یہی الزامات آپ کی شکوں کو دیکھ کے تحریک انصاف لگایا کرتی تھی کہ یہ مانگ رہے ہیں ہم سے NRO, اور آج وہی چیزیں خود کر دی ہیں حکومت. جی دیکھیں, ایک مجھے سیکشن 15 کی اس لیے سمجھ نہیں آئی کہ سیکشن 15 NAO 1999 کا یہ کہتا ہے کہ ایک کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ کوئی لون, کوئی فائنینشیل فیسلٹی کسی بینک سے, کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتا. انہوں نے اس کو نکال دیا لاء کے اندر سے اور لکھا کہ دس شک شیل آلویز ہیو بین ڈیمڈ ٹو ہیو بین اومیٹڈ, یعنی یہ شک اس طرح نکالی جائے گی کہ ماضی میں بھی جو کنوکشنز ہوئی ہیں اس کو کور دے دیا. اب یہ ارشد صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا اس کو ضرور ڈگ آؤٹ کریں کہ یہ فائدہ ریٹروسپیکٹیولی کس کو دینے کی کوشش ہے, اور یہ جو NRO دیا ہے میں بتا دیتا ہوں. میرے پاس یہ کیس فائل پڑی ہے. عطا صاحب اگر آپ 1 منٹ دیں, آپ کے اس سوال کا میں فوراً جواب دے دیتا ہوں کہ جو انٹینشن ہے, جب انٹینشن پہ کاشف صاحب اس کا سوال ہو رہا ہے تو اس حکومت میں اپوزیشن سے تمام لوگوں سے منی ٹریل مانگا جاتا ہے, اور جب تک منی ٹریل نہ آئے کیس بند نہیں ہوتا. ایک انکوائری ختم کی نیب نے, اور اس کا میں ایک پیراگراف بتا دیتا ہوں. Efforts have been made to secure the evidence relating to the allegations. However, due to limitations, foreign assets/companies, no material has surfaced to substantiate the offense within the meanings of NAO 99. OECD کی انفارمیشن بھی تھی, پاناما پیپرز کی انفارمیشن بھی آپ کے پاس تھی, اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ جناب all properties owned by the accused and his father are mostly liquidated in the United Kingdom, which apparently have been acquired through earnings made abroad. اور یہ پاناما پیپرز میں نام آیا تھا جس کے بعد یہ انکوائری شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد آگے سنیں, کس کا نام ہے, keeping in view the above, the inquiry cannot proceed further as no offense under NAB Ordinance 99 is made out. ٹیکس ایویژن والا جو بات کر رہے ہیں عطا طاہر صاحب, وہ بھی اس کیس میں آپ کو اسٹیبلش ہوتا ہے, اور یہ حکومتی شخصیت ہے. آ جائے گا نا نام, آ جائے گا, کاغذ پھڑیا تھا, نام ہی داسو کر لیں گے نا. میں نے ڈیٹیل کرنا ہے تو تھوڑی میری ایکسکلوسیو رہنے دینا. انہوں نے کہا تھا میں ڈاکومنٹ پڑھ کے بتا دیا, میں تصویر کے ساتھ چلانا چاہوں گا کہ اپنے لوگوں کو فائدہ کس طرح سے دیا گیا. اور جو اسپیسیفک پوائنٹ عطا طاہر صاحب نے اٹھایا تھا, ایک اور میں صرف اس میں ایڈ کر دوں. جب آپ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا پیراگراف 247 دیکھتے ہیں تو وہ بڑے واضح انداز میں چیف منسٹر پنجاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے فیصلے کس طرح سے کیے, اور پھر ان کی جو فائنڈنگ ہے, the commission is of the view that this subsidy granted is unjustified. The chief minister Punjab pleaded his case that the subsidy was granted by the cabinet and it was a collective decision. However, keeping in view the minutes of the meeting dated 6/12/2018, which the CM claims to have forgotten, clearly indicates otherwise. یہ والے جو سیکشن ہے یہ ان کیسز سے بچنے کے لیے ڈالے گئے. ڈار صاحب آپ چھریاں تیز کر لو, تو انہوں سارے جواب دینے پہن کے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ. ویلکم بیک ناظرین. ڈار صاحب, آپ کے خلاف بھائیوں نے یہ کیس بڑا تگڑے طریقے سے بلڈ کیا. سب لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فیوچر میں NRO دینے کی کوشش ہے. جناب کن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں 2 بھائی جو ایک میرے پاس سامنے بیٹھے ہیں, ارشد شریف صاحب, اور ایک آپ کے شہر جس شہر میں آپ ادھر بیٹھے ہیں. بھائیوں سے کچھ اور مراد نہیں کرتے. اچھا سوری, نہیں میں ان بھائیوں کی بات کر رہا تھا بھائی, میں نے بڑے اسپیسیفک ان بھائیوں کا کہا ہے میں نے. اچھا میں ڈراؤ دینا نا سانو کہندے نے کہ اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا کوئی اور بھائی ہوتے تو واپس آ جانا پی جانا. جی انہاں دی خیر ہے, اتنے ستے حیران نے, یہ 2 بھی بھائی نے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں آپ کے جو ویورز ہیں, میں ان کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کی. یہ وہ اپوزیشن ہے جو ہر روز پچھلے 3 سال موجودہ نیب کے قوانین کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے روزانہ. یا تو یہ کہ جو قوانین یہ لے کے آگے بڑے اپنے ادوار میں ہم ان کو چینج کر رہے ہیں, بڑے زبردست قوانین تھے, پھر تو سمجھ آتی ہے کاشف صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ قوانین ٹھیک نہیں ہے. خود انہوں نے COD چارٹر آف ڈیموکریسی میں احتساب کمیشن کا وعدہ کیا قوم سے, اور 5 سال ان سے پوچھے ایک شک کو ہاتھ نہیں لگایا, کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا, کبھی سنجیدہ ہی نہیں تھے احتساب کے لیے, مکمکا تھا دونوں پارٹیز کا, یہ وجہ تھی.
اب میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے کاشف، چلیں ارشد آپ نے بھی دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میں چاہتا ہوں کہ قوم کو ہمیں اس سبجیکٹ کو کنٹروورشل کرنے کی ضرورت نہیں جب ہماری نیت صاف ہے. حکومت کی جب نیت کاشف صاف ہے، کوئی بد نیتی نہیں ہے، کسی انڈیویجول کو نہیں ہم بچانا چاہتے. ہمارے دو مقاصد ہیں. قانون آج کے لیے نہیں ہوتا، قانون فار ٹائمز ٹو کم ہوتا ہے. فرض کرے کل میں پرائم منسٹر بن گیا اور میری نیت ٹھیک نہ ہوئی تو اس ٹائم کی ہوئے گا؟ یہی استعمال کریں گا نا. میں اب آ رہا ہوں اصل بات پہ، میں آ رہا ہوں، آپ نے مجھے 30 سیکنڈز دینے ہیں. دیکھیں ہماری ایک تو نیت یہ ہے کہ پاکستان آگے بڑے، سسٹم جو تیزی سے نہیں بڑھ رہا اسے چلنا چاہیے. یہ جو ایک پروسیجرز ایشوز ہے، میری نیت صاف ہے. ٹائم لیپس کی وجہ سے، پروجیکٹ کے ڈیلے کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، وہ سارا کچھ اس کا حصہ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہینڈز اپ ہیں ساری بیوروکریسی کے اور کہتے ہیں جی یہ بھی کریں یہ بھی کریں اور وقت گزر جاتا ہے. دیکھیں آپ نے کہا جی یہ کرپشن، ارشد شریف صاحب نے کہا جی کہ یہ ویٹ سکینڈل فلانا سکینڈل، انہوں نے جو شک نمبر 2 پڑھی ہے جی ان کو چھوڑ دیا ہے. آپ تب کہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان یا ہماری حکومت کی بد نیتی ہے. کیا منی لانڈرنگ کے لیے ہم نے FIA بند کر دی ہے؟ کیا ٹیکس ایویژن جو ٹیکس چوری ہے اس کے لیے FBR بند کر دی گئی ہے؟ جو محکمانہ کرپشن ہے کاشف کیا اس کے لیے اینٹی کرپشن کا محکمہ ہم نے بند کر دیا ہے؟ یہ وہ سارے کام تھے جو نیب نے کرنے شروع کر دیے تھے. بہت اچھی بات کی ہے. اور میرے بھائیوں کو جو یہ بیٹھے ہیں یہاں کہنا چاہتا ہوں نیب نے اپنا دائرہ کار اتنا بڑھایا ہوا تھا جو ان دونوں حکومتوں کی مہربانی ہے. بالکل، جب میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے اور پرویز رشید صاحب نے بات کی تھی امینڈمنٹ کی کہ جی ناخن تراش دیں گے، نیب کے ناخن بڑھ گئے، ناخن کاٹ دیں گے، اگر وہ چاہتے تھے کہ اچھا احتساب کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے اپوز کیا تھا. پرائم منسٹر عمران خان نے بزنس مین کے بارے میں تھا، بزنس مین کے بارے میں بزنس مین اور بطور اپوزیشن لیڈر کیا تھا. رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ ہیں، پرویز رشید آن ریکارڈ ہیں، نواز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ نیب میں یہ امینڈمنٹ چاہیے، بزنس مین کو چھوڑو. اس وقت سب سے بڑی اچھالنے کا انہوں نے لفظ استعمال ایگزیکٹلی سب سے بڑی اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف سے آئی تھی. اب جب کہتے ہیں کہ جی بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، یہی بیوروکریسی تو پہلے بھی کام کر رہی تھی. اس کا مطلب ہے جو کہ آپ خود کہہ چکے ہیں جی ہمیں تو حکومت چلانے کا ایکسپیرینس نہیں تھا. تو آپ بطور منسٹر یا بطور SAPM یا کامیاب جوان پروگرام اگر آپ کی فائل ٹائم پہ نہیں چل رہی اور آپ کے پرائیویٹ بزنس میں کام کی چل رہی ہے تو آپ کو حکومتی ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ آپ کا مینجمنٹ ان ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں آئیں. اب آپ بچانے کی کس کو کوشش کریں؟ ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو مختلف پارٹیز کو لوگ فنڈ دیتے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو دیتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو. اور یہ بزنس مین کے بغیر نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ جا کے اب انویسٹمنٹ ریٹرن کر رہے ہیں. برطانیہ میں جو قانون ہے، جو ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر جس کو جو قانون ہے ان کا، وہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے لیے. وہ ٹیکس کے معاملات ان کا بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ ڈیل کرے گا نا. یہاں پر اگر دیکھیں میں ریونیو معاملات میں بھی ڈیل ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں جہانگیر ترین صاحب کے کیس کا کیا ہوا؟ کیا ہوا اس کیس کا؟ کون سا والے کا؟ FBR کے پاس بھی وہ کیس ہے، کب سے چل رہا ہے FBR کے پاس، FIA کے پاس بھی وہ کیس آیا، کیا ہوا اس کیس کا؟ آپ چاہتے ہیں کہ بزنس مین عثمان ڈار صاحب آفس ہولڈر کی طرح ٹریٹ ہونا چاہیے اس میں؟ بزنس مین کے بغیر کرپشن ہو نہیں سکتی. یہ جو شہباز شریف صاحب والا کیس آیا جس میں مختلف بینکس آئے، جس میں ایویڈنس ٹیمپرنگ کی، ایک بینک کے آفیشلز کی آڈیو ٹیپس آئیں جس کو گرفتار کیا گیا، پھر عدالتوں نے انہیں بیل بھی دی اور تحقیقات چل رہی ہیں. وہ ان بزنس مین اور بینکرز کے بغیر یہ سارا کام ہوا تھا. ان سب کو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں. اور کیا کرپشن آئسولیشن میں عثمان ڈار صاحب بیٹھ کے جب ایک فیصلہ کریں گے اور ان کے جتنے بینیفیشریز ہیں یہ آف شور کمپنیز، جتنی ماشاءاللہ PTI کی ہیں اتنی باقی جماعتوں کے بھی لوگوں کی ہیں جو ایسوسیٹڈ ہیں، ایفیلیٹس ہیں یا بزنس مین ہیں، اچھا یار یہ پار کے 5 سال بعد وہاں سے جو ہے نا پیمنٹ نکال لینا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ والی کاروائی ابھی کی چوری کے لیے آئندہ کی پیش بندی بھی اس قانون میں کر دی گئی. لیکن ایک اور بات جو کی تھی ہمارے بھائی، فرض کریں میں آپ سے سوال تاریخ کی بات کی، چائنیز سے پیسے لیے کسی نے کمیشن لے لی تو چائنیز بھی پروسیکیوٹ ہوں گے اس قانون کے تحت یا فورن نیشنلز ہونے چاہیے؟ بہرحال فورن نیشنلز کا اس پورے قانون میں ابھی تک ذکر نہیں آیا اور فورن ریلیشنز جو ہیں ہمارے آئین کے مطابق وہ ڈیفرنٹلی ڈیل ہوتے ہیں اور رسپیکٹیو حکومتیں جو ہیں ان کو آپ بھیج دیتے ہیں کہ انہوں نے اگر وہاں پہ پروسیکیوشن کرنی ہے. جو ایک اور بات کی تھی ہمارے بھائی عطا طاہر صاحب نے کہ تاریخ اور مریم نواز صاحبہ از اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، جو ہمارے اداروں کے خلاف ایک انفارچونیٹلی اور خاص طور پہ جو اس ریجنل سیکیورٹی حالات ہیں، جو مہم چل رہی ہے اور جس طرح کل ایک پورا فل فلیج آرٹلری بلاسٹ ہوا اور ایک انڈیویجول انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کو نشانہ بنایا گیا. کل ایک وفاقی وزیر بھی تھے ہمارے پروگرام میں، انہوں نے بڑے چند اچھے سوالات کیے تھے. اس میں سے ایک کا جواب مجھے اگر عطا طاہر صاحب دے دیں کہ جو کیلیبری فونٹ ہے جس کے وجہ سے بنایا گیا اور سپریم کورٹ کی فائنڈنگ بھی آئی،
وہ انہی صاحب نے بنایا تھا جن کا کہ کل یہ نام لے کے تبرے بھیج رہے تھے ان کے اوپر اس پریس کانفرنس میں. وہ کیلیبری فونٹ انہوں نے انسٹال کر کے دیا تھا, اس پہ لیٹر بناؤ قطری خط کے لیے. انہی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ لاہور کے آفس میں تیار کرو اور پھر قطر بھیج کے وہاں سے منگواؤ اور پھر سیلڈ لفافے میں یہ پیش کرو قطری خط. یہ انہی جنرل صاحب نے کہا تھا آپ کو کہ جناب یہ والا کام کریں. دس از بینگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. وائی یو آر ملائننگ دا انڈیویجولس اینڈ دا انسٹیٹیوشن جوڈیشری کو آپ نے ٹارگٹ کیا. جو اس وقت افغانستان کی ریجنل سچویشن ہے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر پہ جو آپ کو تھریٹس ہیں, آپ اس گیم کا ولنگلی اور ان ولنگلی یہ والی حرکتیں کر کے حصہ بنتے ہیں جس میں اداروں کو ویک کر کے پاکستان میں کیوٹک سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس کا جو افغانستان میں 6 مہینے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہونی ہے اس کا پورا فال بیک آنا ہے پاکستان کے اوپر. یہ ابھی سے اسیسمنٹ انالیسز آنے شروع ہو گئے ہیں. تو پھر سوال تو اٹھے گا کہ جناب یہ آپ نے کیا الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں. وہ جنرل صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ آپ جائیں اور ٹی وی پہ ارینج کر کے انٹرویو دیا تھا, جائیں اور کہیں گے ایکسیپٹ کریں کہ ہاں جی الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں. مریم بی بی کو 2011 میں فون کر کے کہا تھا کہ جائیں ثنا بچا کے پروگرام میں اور کہ جناب جائیں اور کہیں کہ جناب ہاں میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں. تو اس طرح سے نہ کریں, جو یہ حقائق ہیں اس کے اوپر کھیلیں. جی طاہر صاحب اب آپ کو کوئکلی ذرا اس کا جواب. دیکھیے حقائق بڑے سمپل ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ زندگی میں ایک دن پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی, انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھا. آپ ایون فیلڈ کا دیکھ لیں, جج بشیر نے کیا کہا, بینیفیشل اونرشپ کا کس نے ایکسیپٹ کیا تھا طاہر صاحب؟ بینیفیشل اونرشپ کس کی نکلی؟ میں عرض کرتا ہوں بینیفیشل اونرشپ کیا عمران خان صاحب کی نہیں نکلی آف شور کمپنی کے اندر, نیازی آف شور کے اندر. آگے چلیں, آپ ارشد ملک کا ویڈیو دیکھ لیں, وہ ویڈیو والا معاملہ وہ غلط کہا نا, وہ غلط کہا. ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ثاقب نثار صاحب نے بڑے غلط فیصلے کیے اس ملک کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر. فائنلائزیشن ہوگی نا, آپ تو ایک وکیل ہے نا طاہر صاحب, آپ تو ایک وکیل ہے, فیصلہ فائنل ہو گیا, سپریم کورٹ نے دے دیا, ریویو آپ کے پاس کا وقت آئے گا. جی اس کا وقت آئے گا جب کوئی نئی ایویڈنس ٹو لائٹ آئے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, وہ وقت آئے گا, اس کو انشاءاللہ کریں گے. مگر کیا ارشد ملک کی ویڈیو ہم نے بنائی؟ کیا ارشد ملک کی ساری جو کنفیشنز تھیں ارشد ملک کی ویڈیو بالکل آپ لوگوں کے پاس ہے, آپ نے بنائی, ایک وہ جو سعودی عرب والی ویڈیو ہے وہ کیا یہاں سے جا کے ویڈیو کی بات کر رہا ہوں, اوریجنل ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے تو پھر کس نے خریدی؟ اصل سوال تو یہ وہ خریدی کس نے؟ اس بات کو ایکسیپٹ کیجئے کہ اس ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز چلا کے ایک فارمر پرائم منسٹر کو کنوکٹ کیا گیا ہو اور اس کے اندر سارے شواہد موجود ہیں. دیکھیں شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس ہے وہ کیوں نہیں سنا جاتا؟ سپریم کورٹ لگائے نا, اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کا فیصلہ کریں, کیوں نہیں فیصلہ کرتے اس کے اوپر جس پہ الزام لگا ہے؟ شوکت عزیز صدیقی نے لگایا, یہ آ کے کلیئر کریں, بتائیں کہ جی یہ الزام ہے اور یہ حقائق ہے. نہیں طاہر صاحب اگر اجازت ہے, ویسے یہ ٹاپک نہیں تھا لیکن میں ایک سوال اسی پہ کر لوں. بہت سے میں آئی انڈرسٹینڈ یہ ساؤنڈ بائٹس نہیں ہے, ذرا یہ ساؤنڈ بائٹس ساری سن کے I'm sure تنگ آ گئے. ایک دفعہ ناظرین کو یاد تو کرائیں نا تاکہ پتہ تو لگے, کیونکہ کافی عرصے بعد لوگوں کی یادداشت کم ہو جاتی ہے, بھول جاتے ہیں. وہ آپ کے پاس ہوگا 2011 والا کہ لندن تو کیا پاکستان میں لڑکوں کا تو نکال لیتے ہیں. الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے وہ بھی ہوگا. لگے وہ سارے یہ تو کمپیوٹر چلائیں نا, کیوں یاد تو کروائیں, یہ کس کے کہنے پہ یہ بیان دیے گئے تھے, یہ کیوں ایکسیپٹ کیا تھا؟ اس میں کیا ثابت ہوا؟ کرپشن کے ساتھ کوئی نیکسس آیا آج تک؟ کوئی ایویڈنس آیا؟ مجھے یہ آپ ٹیسٹ کیسز تینوں لے لیں, لیکن میرا سوال سمجھ لیں, میرا سوال سمجھ لیں. بطور وکیل آپ کہیں کہ مجھے اس ملک کی عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے, مجھے وہ والا جسٹس سسٹم چاہیے جو کہ میں کہوں گا وہ قانون ہے اور طاقت کی بلبوتے پہ جو ہم بات کہیں گے وہ صحیح ہے. اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق اینڈ بینگ اے لائر اور آپ اچھے وکیل ہیں اتنے ہائی پروفائل کیسز میں, یہ آئین پاکستان کی کتاب ہے جس کے مطابق جس فریم ورک کے تحت ہم سارے مقدمے لڑتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی عدالتی فیصلے ہم ایکسیپٹ کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہی میں نے ایکسیپٹ نہیں کرنے تو پھر تو آپ لالس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں میرے خیال سے. نہیں پھر مجھے بتائیں نا, لالس سوسائٹی تب نہیں ہوتی. آئین نے تمام چیزوں کی حدود و قیود کا تعین کیا ہوا ہے, وہ چاہے ادارے ہوں, وہ چاہے آپ کی لیجسلیچر ہو, وہ حدود و قیود طے ہیں. تو پھر لالسنس نہیں ہوتی کہ جب اس کو لیجسلیچر جو ہے وہ باقی چیزوں میں آپ کو اس کو انڈرمائن کرتے ہیں اور ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کا رول ازیوم کرتا ہے اور پھر باقی ادارے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, پھر تو لالسنس تب بھی ہے نا. ایگزیکٹو تو کسی کے کیس میں فیصلہ تو نہیں کر سکتا. اس لاء کے اندر لیا ہے, اس نہیں آپ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اس نیب آرڈیننس کے اندر پرائم منسٹر نے اپنے ہاتھ میں لے دی, نہیں لی, مجھے بتا دیں اگر نہیں لی, لکھا ہوا ہے آن ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر.
آپ کے ایگزیکٹو جوڈیشری کا رول ازیوم کر رہا ہے. یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے کیا؟ سیپریشن آف پاورز کے اگینسٹ نہیں ہے؟ اور مجھے بتائیں نا پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کیا اداروں کو انوالو ہونا چاہیے؟ اس آرڈیننس کے حوالے سے ان کی بات میں وزن ہے جو کہ میرا خیال لیکن آپ ساؤنڈ کون سی کہہ رہے ہیں؟ میں بریک لینی ہے. آپ کون سی ساؤنڈ کہہ رہے تھے؟ انہوں نے میں ساؤنڈ بائٹ لندن تو کیا پاکستان میں چلائیں جائیدادیں مریم نواز چلا دیں. ارشد بھائی نے اتنی درخواست کی. اب کہ میری 5 پراپرٹیز ہیں یا 6 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن میں. میں میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ فون کر کے کہا گیا تھا ثنا بچہ کو کہ جی مریم نواز صاحبہ کو لیں, یا مریم بی بی کو کہا گیا تھا کہ آپ جی لندن بیٹھیں اور ثنا بچہ کے پروگرام میں جائیں اور یہ والا بیان دیں کہ جناب کوئی نہیں, اور جبکہ بینیفیشل اونرشپ 2006 کا جو دستاویز پیش کر رہے تھے وہ پیش کیا گیا, کس کے کہنے پہ بیان دیا گیا تھا؟ دوسرا بھی بنا دیں, الحمدللہ یہ ہمارے وہ بھی نکالا. ایک سے وہ دوسرا بھی سن لیں, اس کا جواب دے دیجیے گا. جب انہوں نے یہ کہا, بہن نواز صاحب نے کہا تھا کہ یہ اپارٹمنٹس میرے ہیں اور میں نے 2006 میں خریدے. انتہائی کم سرمایہ کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی مل لگائی, اس کو بیچا, بہت اچھی قیمت جو ہے نا اس وقت مل گئی. اس کی سیل سے میرا حصہ آیا تھا, الحمدللہ کافی اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی اس میں. الحمدللہ وہ جو 3 پراپرٹیز جو ہے نا میں نے لی, وہ جو ہے نا آج جو ہے نا الحمدللہ آج بھی جو ہے نا ہیں وہ پراپرٹیز جو ہے نا ہمارے پاس. اور یہ بات ہے 2006 کی, جب جو ہے نا اپنا ہم لوگوں نے جی. اب یہ کسی جنرل صاحب نے فون کر کے کہا تھا نا حسین نواز کو کہ جناب جائیں اور جیو پہ یہ بیان دیں کہ الحمدللہ ہماری یہ, اور جب منی ٹیل مانگا گیا تو آگے قطری خط پیش کریں. جی سر مجھے یہ بتائیں, آپ کو پرائم منسٹر کو ان وڈران ریسیویبل پہ نکالنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ نے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ, ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کنوکشن کس بات پہ ہوئی, وہی کیس جب وہاں پہ گیا آپ کے پاس کتنے مواقع ہے؟ بتاؤں گا آپ کو. قوم سے خطاب, میں آپ کو بتاتا ہوں, قوم سے خطاب, پارلیمنٹ سے خطاب, پارلیمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, آپ نے سوال کر لیا, میں آپ کو پورا جواب دیتا ہوں. آپ کا ایون فیلڈ کے فیصلے کا سینٹنس سسپینڈ ہوا, میرٹ پہ سسپینڈ ہوا, اس کی اپیل چل رہی ہے. وہ بالکل کلیئر معاملہ ہے, اس کے اندر کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. جج بشیر کنوکشن کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کسی قسم کی کرپشن نہیں ہے. اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا؟ نمبر 2, آپ یہ العزیزیہ کا میں نے آپ کو بتا دیا, ایون فیلڈ کا میرٹ پہ ہوا. ارشد ملک کی آپ العزیزیہ میں دیکھ لیں, ارشد ملک کی جب ویڈیو سامنے آتی ہے تو مجھے بتائیے کہ وہ کیوں سامنے آئی. وہ ویڈیو ہم نے بنائی تھی. رائیونڈ میں کون سی ملاقات ہوئی تھی؟ سعودی عربیہ میں جب جا کے ملاقات ہوئی, اور جو ویڈیو تھی وہ ویڈیو کا بانی ہے. کوئی ملاقات آن ریکارڈ نہیں ہے. سعودی عربیہ والی کوئی ملاقات آن ریکارڈ نہیں ہے. آپ کہہ رہے سعودی عرب میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ چلیں نہیں چلیں, آپ کا اگر آرگومنٹ مان بھی لوں, ہوئی ملاقات کہیں ہاں ہوئی. نہیں سر, نہیں حسین نواز موجود پریشر تھا, ارشد ملک پہ کیا پریشر تھا کنوکشن کرنے کا کہ نہیں تھا؟ دوسری بات, آپ فلیگ شپ میں بری ہوتے ہیں, آج تک ان کیسز پہ کوسچنز ہیں. جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے, اس کا فیصلہ ہو جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو الزامات لگے اس کو رد کریں نا. مختلف کیسز ہیں. مریم نواز صاحبہ کی پٹیشن کہتی ہے, سنیں میں بریک لینے دیں, مجھے بریک لینے دیں. اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب جب گئے تھے تو ان کو یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ نے یہ رپورٹ کیا اور آپ ان دا فرسٹ پلیس ملاقاتیں کیوں کر رہے تھے؟ تو اس کا تو جواب نہیں دیا شوکت صدیقی صاحب نے. بریک کے بعد میں بریک کے بعد آتا ہوں, لیکن ایک سیکنڈ رک جائے. اس میں 2 مختلف چیزیں. دیکھیں, جو مریم نواز شریف صاحبہ کی پٹیشن ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو باہر نہیں آنے دینا, اس وقت تک سزا ہو چکی ہے. لیکن جو کیس تھا, کیس یہ تھا کہ اپارٹمنٹ منی ٹریل چاہیے تھا نا, قطری خط تو نہیں چاہیے تھا. پہلے یہ تو بڑا لمبا ہم پروگرامز کر چکے ہیں, خود کہتے ہیں آپ کی پارٹی ساری کہتی ہے. اسی لیے تو آف اینڈ یاد ہے, ابھی 94 صاحب نے بات کی ہے تو یاد آ گیا. 94 سارے زخم ہمارے ہرے کر دیے انہوں نے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.